ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت، صحابیت پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے یا غوث، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کا دن قادریوں کے لیے عید غوثیہ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور تقریباً 4 سالوں کے بعد، یعنی کہ 4 سال مسلسل ہوئے، آج توشہ مبارکہ کی نیاز میں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، ورنہ 4 سالوں سے مسلسل کرم کہ ان دنوں کو اللہ نے مجھے حضور غوث پاک کے قدموں میں منانے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ان کی مرضی کی بات ہے، چاہے بلا لیں چاہے نبھا لیں، ان کی مرضی کی بات ہے، کبھی بلا کر نوازتے ہیں، کبھی وطن ہی میں نواز دیتے ہیں، یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چونکہ آج کی یہ محفل بالخصوص دعا کے لیے اور ختم شریف کے لیے ہوتی ہے، اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور جگہ کی قلت کی وجہ سے لوگ کھڑے ہیں، اس لیے اب کوئی تفصیلی یا لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا گیا کہ مختصراً صرف اختصار سے حصول برکت کے لیے اور نئی نسل کو یہ پتہ چلے کہ حضور غوثیت مآب کی شان کیا ہے۔ ویسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شرق سے لے کے غرب تک سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ دلوں کے اندر ایک ولولہ، جوش، یقین، مزید استحکام پذیر ہو جائے۔ دیکھو اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا مصیبتوں سے اور بلاؤں سے بچانے کے لیے
اللہ ہمیں کافی نہیں ہے تو یہ کیا ضرورت ہے غوث کی، کیا ضرورت ہے ابدال کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کی، کیا ضرورت ہے انبیاء کی؟ یہ یا غوث یا خواجہ یا فرید حق فرید یا صابر حق صابر یا وارث حق وارث کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. لیکن اپنی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بات ملا سے پوچھنے کی بجائے پہلے اللہ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ ناقابل قبول ہیں، یہ رد کرنے کے قابل ہیں، کیا کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے، ہر بات پہلے اللہ سے پوچھیں، اس کے بعد پھر کسی کی بات پر اعتبار کریں، بلکہ ہر انسان کی بات اسی وقت قابل قبول ہے جب اس کی بات اللہ کی باتوں کی فرامین کی روشنی میں ہو. اگر انسان من گڑت باتیں کہیں تو کہنے والا کتنا ہی انسان معتبر ہو پھر وہ معتبر نہیں رہ جاتا. جس کی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے پھر وہ معتبر نہیں رہ جاتا. اگر یہی بات ہے کہ اللہ اکبر اولیاء کو رد کر دیا جائے اور یہ کوئی کام نہیں آ سکتے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو معاذ اللہ پڑی ہوئی مورتیوں کی طرح ہے، کہیں پر کھڑی ہے کہیں پر پڑی ہے. کیا یہی اسلامی تصور ہے؟ کیا یہی اسلامی نظریہ ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے کہ قیامت کا دن وہ مصیبت کا دن ہوگا. جتنی مصیبتیں ہیں قیامت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. ساری مصیبتیں قیامت کی مصیبتوں کے سامنے ہیچ ہے. اگر قیامت کی مصیبتوں کا ذکر ہو تو اندازہ کریں قرآن جس کے بارے میں کہیں کہ قیامت کی مصیبتوں والی آواز کو سن کر حمل والی اونٹنیاں اپنے حمل کو ضائع کر دے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے. جبریل امین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے قیامت کے دن اللہ کی ہیبت کی وجہ سے تھر تھر کانپے، کسی میں کلام کی جرت نہیں. کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہ آئے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے، رشتے خون کے ٹوٹ جائیں. قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال یہ ہے کہ سارے گہرے دوست اخلاء خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، دوستی کی انتہا کو خلیل کہتے ہیں. خلیل یعنی سب سے گہرا دوست. خلیل کا مطلب کیا؟ اگر یار کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا پڑ جائے تو پھر وہ بیٹا نہ دیکھے یار دیکھے، خلیل اس کو کہتے ہیں. اگر یار کے لیے، یار کی خوشی کے لیے بیوی کو وادیے غیر ذی زرع میں چھوڑنا پڑ جائے تو پھر بیوی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یار دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں نے اشارہ دیا ہے. تو خلیل گہرے پکے دوست کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سارے تمہارے خلیل اخلاء، تمہارے سارے گہرے دوست یہ نہیں جو چائے کے دوست ہے، نہ یہ چائے والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے، یہ تحفے طائف اور پارٹی والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ دوست جو تمہارے لیے دنیا میں جان دے سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، جانیں قربان کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو تمہارے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اخلاء خلیل ہے وہ تمہارے خلیل، خلیل ہے. اللہ فرماتا ہے وہ خلیل پکے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو دنیا میں تمہارے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. تو پھر اللہ کام کون آئے گا؟ اللہ کون کام آئے گا؟ اللہ کو کیا فرمانا تھا؟ میں، یہی تو ہے نا. اللہ کو کیا فرمانا؟ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا.
اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشے گا، اللہ کے سوا کسی کی امداد نہیں ہوگی، نہیں، لیکن اللہ نے بیان کیا الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کوئی تمہارا خلیل دوست تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ دشمن ہو جائے گا، عدو تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ دشمن کیسے ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے، میرے بدلے اس کو جہنم میں ڈال۔ بڑی قربانی حدیث میں، لیکن آج نہیں، آج تو میں نفسی نفسی۔ قرآن کہتے جہاں گہرے دوست و دشمن ہوں گے کون کام آئے گا؟ اِلَّا الْمُتَّقِينَ، وہاں پر متقی لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ سے پوچھو اللہ یہ متقی لوگوں کا پہچان، ان کا تعارف اور ذرا واضح کرا دے، یہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ولی ہی ہے جو متقی لوگ، وہ جو ولی قیامت کی مصیبت سے بچا سکتا ہے، کیا وہ ولی دنیا کی مصیبت سے نہیں بچا سکتا؟ اور یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے۔ ہر ولی قیامت کی مصیبت سے بچائے گا۔ جو ولیوں کا ولی سید الاولیاء ہو، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو، اس ولی کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر بات یہ ہے متقی کام آئیں گے، متقی۔ میرا غوث متقی نہیں، متقی نہیں بلکہ امام الاتقیاء ہے۔ اور میرے اہل سنت کے امام نے پھر بیان کیا غوث اعظم امام۔ ارے جب متقیوں کی عوام قیامت میں کام آئے گی، جو متقیوں کا امام ہوگا اس کی شان کا عالم کیا؟ کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا والنقا، غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت میں کام آنے وہ لوگ ہیں، دنیا میں کیوں کام نہ آئیں؟ تو اور پھر غوث پاک، بس اسی پہ بات مکمل کر دی جائے۔ کون غوث پاک؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس کے آنگن میں، جس کی خانقاہ کی آنگن میں صرف جھاڑو دینے سے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا کی۔ اور جب غوث پاک کا ظاہری دور تھا، غوث پاک کا جب ظاہری دور تھا، اس وقت تو کوئی غوث پاک کے محلے سے کوئی ولی جاتا تھا، ولی ایسے ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا، پہلے چوکھٹ چومو غوث پاک کی پھر جاؤ، اور اگر کوئی اکڑ کے چلا گیا ولایت رہ نہیں جاتی تھی، چھین لی جاتی تھی۔ اٹھائیے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو چشتیت کا آفتاب و مہتاب، آبروِ سلسلہ چشتیہ، ہمارے پیر نظام الحق والدین، سلطان الاولیاء فی الہند، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھو غوث پاک کیا ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں آپ، ولیوں کی الگ الگ ڈگری ہے، کیٹیگری ہے، سب ولی ایک سے نہیں ہے، ہر ولی کی الگ الگ ڈگریاں ہیں۔ جیسے کوئی ولی پھر اولیاء میں نقبہ ہے، نجبہ ہے، مجازیب ہے، اسی طریقے سے ان کی الگ الگ مقامات، قلندر ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اغواس ہے، یہ سب مراتب ہے، قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث ہے، غوث الاغواس ہے، یہ سب مراتب ہے۔ ان میں سے اولیاء میں ایک کیٹیگری ہے، ایک مقام ہے بدل، جن کی جمع کو ابدال کہتے ہیں۔ ولی ہر دور میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، اولیاء لاکھوں، ہزاروں، بلکہ اولیاء اتنی تعداد میں ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کتنے 40 ہیں، اندازہ لگائیں۔ حضور کی حدیث میں آگے ہمارا ایمان ہے، ہم پہچان نہیں پاتے بس اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بھئی پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں
تو اس پیچھے اس پار والے ان کو کیا جانے. دو ہی چیز ہوگی کہ آپ خود پردے میں آ جائیں تو کون کون پردے میں پتہ چل جاتا ہے. اسی لئے کہا جاتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہاں تو لیکن آج کل ہم بھی کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب در پردہ ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. اتنی جرات نہ کیا کریں, اتنی جرات نہ کیا کریں. کسی کو ولی کہنے سے پہلے سمجھیں, سوچیں. ایسے کوئی ولی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جس کو جی میں آیا ولی کہہ دیا. نہیں, جس کو اللہ نے ولایت کی ڈگری نہیں دی, اگر آپ اور ہم اس کو ولی کہیں, میدان محشر میں منہ کیا دکھائیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. ہر بندہ اپنے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جو چاہے کہتا ہے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں محتاط رہیں, احتیاط کریں. ایک خاص بات ہے, جو ولی ہوتا ہے دنیا اس کو خود ولی کہنے لگتی ہے. لیکن بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں ولی کو خود نہیں پتا چلتا کہ میں ولی ہوں, اور نہ دنیا کو پتا چلتا ہے, وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. بعض ولی ایسے ہوتے ہیں دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ولی ہے, ولی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں, اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے. یہ سب اولیاء اللہ کے مقامات ہیں. بہرحال ہزاروں لاکھوں اولیاء ہیں, لیکن ولی کی پہچان جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. خدا یاد آ جائے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ جب تم اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کا جذبہ پیدا ہو, ذکر کا جذبہ پیدا ہو, عبادت کا جذبہ پیدا ہو, دین سے قریب ہونے کا جذبہ. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی وہ جو لالی پاؤڈر والا حسن ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے, ورنہ بلال پھر کیا اولیاء اللہ میں نہیں ہے, اہل اللہ میں نہیں ہے. تو یہ بات بہت وہ ہے کہ یہ دل زندہ ہوتے. ولی کسی محفل میں قدم رکھ دے تو محفل کا رنگ بدل جائے. اس کی روحانیت, اسے لوگ نہ بھی دیکھیں تو محفل کا رنگ بدل جاتا ہے. جیسے کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ محفلوں کے اندر ہوتے وہی لوگ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے یار آج کچھ الگ کیف تھا, تو کوئی الگ آ گیا تھا اس لیے وہ الگ کیف تھا. یہ چیزیں ہوتی ہے. خطیب وہی, مجمع وہی, محفل وہی, لیکن رنگ بدلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی روحانیت کام کرتی ہے. اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا غوث پاک جب تک کہ بغداد میں قدم نہیں رکھتے, امام غزالی اس وقت ریشم کے جبے پہنتے تھے, بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے, وزیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے, تھے عالم, تھے فقیہ, تھے محدث, سب کچھ تھا, لیکن دنیا کا رنگ اتنا غالب تھا کہ ریشمی جبے پہنتے تھے. حالانکہ غوث پاک کے امام غزالی کی ملاقات بہت معتبر ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی, کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے صرف بغداد میں قدم رکھا تو غوث پاک کے قدم کی برکت یہ تھی کہ امام غزالی کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے, چھوڑ دیا بادشاہوں کی صحبت. صرف یہ قدم کی برکت ہے. یہ قدم, میں اسی لیے تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس غوث پاک کے قدم کی یہ برکت ہو کہ بغداد میں قدم رکھ دیں تو ماحول بدل جائے, جس کے قدم کا یہ حال ہو اس کے قلم چلتا ہوگا تو قلم کا حال کیا ہوگا, اس کی زبان چلتی ہوگی تو زبان کا کیا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا کہ غوث پاک نے کہا حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہا تیرا. قدم رکھنے سے انقلاب آیا, بغداد میں ماحول بدلا, ماحول تبدیل ہوا. یہ غوث پاک کی روحانیت, اور 18 سال کی عمر میں یہ روحانیت ہے تو 90 سال کی عمر میں روحانیت کا عالم کیا ہوگا. تو اولیاء لاکھوں ہزاروں میں ہوتے ہیں, لیکن ہزاروں لاکھوں میں ابدال جو ہوتے ہیں, ابدال وہ صرف 40 ہوتے ہیں. یعنی ابدال زیادہ. اس کا مطلب کوالٹی پر نظر ہے آپ کی کہ کس شان کے لوگ ہیں وہ جنہیں ابدال کہتے ہیں. اور کون ہے وہ؟ سرکار علیہ السلام فرماتے انہی کی وجہ سے بارش برستی ہے. حدیث پاک ہے, اجابت الغوث علامہ شامی کی کا مختصر سا رسالہ, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. ان کی وجہ سے بارش برستی ہے, ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے زمین سے اناج اگتا ہے. اب سمجھ میں آیا ابدال کون ہے, ابدال کی شان کیا ہے. اب سنو حضرت محبوب الہی ہمارے مرشد کیا فرماتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا ایک مرید غوث پاک کی خانقاہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ دروازے پر ایک آدمی گرا پڑا ہوا ہے، زمین پہ خاک میں پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ روتا ہے، کہتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ محبوب الہی بیان کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ، ان کی فرامین کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کا مرید خانقاہ میں آ رہا ہے، ایک بندہ ہاتھ پیر سے معذور مفلوج پڑا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، اور مرید جیسے داخل ہو تو کہا ذرا سفارش کر دو کہ معافی مل جائے۔ مرید آیا، کہا سرکار کتنی آہوزاری کر رہا ہے وہ بندہ، اسے معاف کر دیجئے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کون ہے تجھے پتہ ہے؟ نہیں حضور مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس اتنا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی معاف کر، معافی لا دو، تو میں سفارشی بن کر آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ فرمایا بیٹے وہ ابدال ہے، ابدال، ابدال میں سے ہے وہ کون؟ چوکھٹ پہ پڑا ہوا، چوکھٹ پہ وہ جو بندہ پڑا ہے وہ ابدالوں میں سے معمولی آدمی نہیں ہے۔ احادیث جن کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، فرماتے ہیں میرے مرشد غوث پاک وہ ابدالوں میں سے، کہ حضور اس کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ اور اس کے ساتھ دو لوگ اور تھے، وہ بھی دونوں ابدال تھے، یہ تینوں بغداد سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے ان کو اڑنے کی طاقت دی، قوت دی، صلاحیت دی، یہ بغداد سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسی میری خانقاہ آئی، اس کا ایک دوست دائیں ہٹ گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ آ گئی، اس کا دوسرا دوست بائیں ہٹ گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ آ گئی، لیکن یہ نہیں ہٹا کہ وہ بھی ولی میں بھی ولی، تو میں ان کی چھت پر سے جاؤں گا۔ جیسے میری خانقاہ کی چھت پہ آیا، قدرت نے اس کو اٹھا کر کے یہاں میری چوکھٹ پہ گرا دیا کہ عبدالقادر کی چھت کا جو احترام نہ کرے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر ابدال ان کی چھت پہ سے جائے تو گرا کر کے دروازے پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب ان کی چھت کی تعظیم کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات والا صفات کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کیونکہ کریم الابوین تھے، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، داتا ابن داتا، آقا ابن آقا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو نے کہا جا میں نے اس کو معاف کر دیا، جا میں نے اس کو معاف کر دیا، ایک کہنا تھا معاف کر دیا، وہ پھر اڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ ہے غوث پاک۔ عام ولی جب قیامت میں کام آتے ہیں، غوث پاک کیوں کام نہ آئے؟ دنیا میں کیوں کہ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت، میرے مرید گھبرا مت، اگر تجھے ٹھوکر لگے اور تو گرنے لگے تو میں تیرا ہاتھ تھام کر تجھے گرنے سے بچا لیا کرتا، گرنے نہیں دیتا تجھے، تیری ستر پوشی کرتا ہوں، اگر کوئی تیرا ستر کھول دے تو تیرا ستر پوشی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے پھر میں اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت کا میں محافظ بن جاتا ہوں، اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ غوث پاک ہے، کیا ان کی شان بیان ہو، کیا مقام بیان ہو، وقت کافی ہوا ہے، لیکن میرا دامن دل ایک واقعے کی طرف کھچ رہا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے غوث ابدال کی بات آئی ہے تو مجھے بات یاد آئی، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسے شخص کو غوث پاک نے بٹھایا، بظاہر جو کوئی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام ان کو سونپا جاتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو کہ بھئی چلیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو کچھ آپ ہی کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا، یہ آپ کر لیں وہ آپ کر لیں۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، سیدھی سادی بولی بالی طبیعت کا آدمی تھا، غوث پاک نے کہا بیٹے میری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں تم نے ان کو لوٹے میں بھر کر کے پانی دینا ہے، بس لوٹے میں بھر کے پانی دیا کرو، لوگ وضو کر لیا کریں، ضرورت پوری کر لیا کریں، اتنا کام تم نے کرنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو 40 سال بیتے۔ کتنے سال بیتے؟ 40 سال بیتے۔ توجہ کرنا، آپ کی آج کی محفل سے متعلق خاص یہ بات ہے، اللہ کرے یقین اپنا پختہ ہو۔ دیکھو بن یقین کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ مجھے آج سے پہلے کئی لوگوں نے کہا
کہ کھجور شریف، پھول اور توشے شریف کی نیاز جتنے لوگ لے گئے اللہ تعالیٰ نے سب کو اولاد سے نوازا۔ اب تو لوگ باہر سے بھی جو ہے وہ کہ ہمارے لیے ہم نے یہی کہا بھائی دیکھو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی ہے سب، بس یقین سے کھانے کی ضرورت ہے، یقین چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یقین ہو تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یقین ہو کھانے، نام کافی ہے، نام کافی ہے، واللہ یقین ہو تو پھر نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف خیال کافی ہے۔ یہ شان، ان کی شان کی بات، ان کو لوگ جانتے کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا کہ مجھے کسی کے برابر مت سمجھا کرو، کسی کو میرے برابر مت سمجھا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا عالم و ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا وہ عبد القادر تو ہے جس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، سب انسانوں کے پیر ہیں نا، پیر، فرماتے ان کے پیروں کا نام عبد القادر جیلانی، انسانوں کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، جنات کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی۔ کوئی ہے ایسا لاؤ جو فرشتوں کے بھی پیروں کا پیر ہو؟ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس کو شیخ محقق نے بھی لکھا ہے، امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، بہت بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ وضو کا پانی لوٹے میں بھر کر لوگوں کو ضرورت کے لیے دیتے تھے، 40 سال بیتے، اب خادم تھے، خدمت کرتے تھے۔ اس بنیاد پر غوث پاک کی محفل میں، صحبت میں زیادہ رہنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور غوث پاک کی محفل میں آتے کون تھے؟ بڑے بڑے اغواس، ابدال، قطب، یہ سب آتے تھے۔ اور بلکہ وہاں تو حال یہ تھا کہ اگر چور بھی چلا آتا تو وہ بھی چور بن کر جاتا نہیں تھا، آتا تھا چور قطب بن کر جاتا تھا، چور آئے قطب بن کر جائے۔ یہ شان ہے مرشد غوث پاک کی۔ تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے آئے ملنے کے لیے، وہ پانی دیتے رہے۔ ایک دن 2 بندے آئے، ان 2 بندوں پہ نظر پڑی تو انہی پر دل آ گیا، اور جب ان پر دل آیا تو اس شخص نے کہا کہ صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتا، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی لے چلو، کچھ منزلیں مجھے بھی تو چاہیے، یہاں بٹھا رکھا ہے، ملاقاتیں کم ہوتی ہے، نظر بھی کم پڑتی ہے، حالانکہ جس کا فرمان و نظر تو الہ بلاد اللہ جماع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، پھر وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا معاملہ، پھر وہاں تو نظر میں ہی ہے نا، پھر تو نظر میں، وہاں تو نظر ہی کے اندر ہے۔ واللہ ان کی نظر میں نہ ہوتے تو اوروں کی نظر تو اب تک خاتمہ کر چکی ہوتی، یہ ان کی نظر کی برکت ہے کہ اوروں کی نظر پڑنے نہیں دیتے، یہ حضور غوث العظم دستگیر کی شان ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، وہ دونوں تھے ابدالوں میں، وہ بھی دونوں ابدالوں میں سے تھے، مرشدی غوث پاک کو ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اور ابدال لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہ نہیں کہتے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، جلدی سے نہیں کھاتے، وہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے لڑتے نہیں ہیں، ان کو کوئی مار دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفل نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ دل کی صفائی پہ ہوتی ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، کینہ نہیں، عداوت نہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، لوگ ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کرم کی دعائیں کرتے ہیں، یہ ابدالوں کی پہچان ہے، اور وہ لوگ بھوکے پیاسے زیادہ رہتے ہیں، لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلے، تھوڑی دور چلے تھے، جو ناز و نعم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نخرے کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ دور چلے، کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی، اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخوان بڑے وسیع تھے، کیونکہ غوث پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے، اس دور میں غوث پاک کی ظاہری حیات میں بھی چلتا تھا۔ اور غوث پاک کہتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر ہی نہیں آئی نیکی کے دفتر میں، فرمایا کاش میرا اللہ مجھے نوازتا تو میں پوری دنیا کو کھانا کھلاتا۔ مرشد غوث پاک نے کہہ کیا دیا، اللہ نے زبان کیا پوری کی، مرشد آپ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو کھلاتا، آپ کو قبر میں سونے کے لیے 900 سال ہو گئے، پوری دنیا میں قادری غلام 11ویں کے نام پر ہر روز دنیا کو کھلا،
ہر روز دنیا کو کھلا رہے ہیں. زبان آپ کی قدرت نے پوری کیسے کی؟ اللہ اکبر. یہ مرشدی غوث پاک تو کہا وہاں بڑے ناز و نم تھے بھائی، میں تو بھوکا ہوں. ان ابدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے، خرید کر نہیں کھاتے، اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے ہیں، ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے. آپ واپس جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو. آپ نہیں آ گئے تو اب چلنا ہی پڑے گا. کافی 24 گھنٹے میں ایک بار. 24 گھنٹے ہوئے، بھوک سے حالت خراب، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی. ہائے آج یہ حال ہو گیا. تو بھوک سے نڈھال، بھوک، تکلیف، تھکن، سب کچھ. 24 گھنٹے بیتے. کہا حضرات رحم کرو، مر نہ جائیں، کھانے کا انتظام کرو. ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے سالن، 3 روٹی آسمان سے نیچے اتری. ہاں یہ اہل حوث کے لیے نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے. تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہاں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو پھر اس نے بخاری میں کہاں آنا ہے؟ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری سے پہلے تو قرآن میں موجود ہے کہ ولی نے مردہ زندہ کیا ہے، ورنہ سورہ یاسین کس چیز کا نام ہے؟ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. صادق، صدوق اور شمون کا جو واقعہ ہے یہ اسی کے اندر موجود ہے کہ ولیوں نے مردہ زندہ کیا ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ مردہ زندہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کہہ رہے تھے مولا میری امت کا ولی دعا کر رہا ہے، لاج رکھنا تیرا کام ہے. سفارش کون کر رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ میرا ولی دعا کر رہا ہے، لاج رکھنا تیرا کام ہے، کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ بن کر کھڑا ہے. تو اب کیا ہمیں قرآن سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر سورہ یاسین یہ بتا رہا ہے کہ امت عیسیٰ دعا کرے امت عیسیٰ کا ولی، تو پھر سفارش کے لیے حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں کہ میرے دین کی حقانیت کا سوال ہے، تو نے مردہ زندہ کرنا ہے اگر اس نے کہہ دیا تو. اور جب غوث پاک کہتے ہوں گے قم باذن اللہ، تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہوں گے میرا عبد القادر کھڑا ہے مولا، اب لاج تیرے ہاتھ. اب معاملہ صرف دین کا ہی نہیں، دین کا بھی ہے، محی الدین کا بھی ہے. تو سفارش عیسیٰ سے جب یہ کام ہوتا ہے تو سفارش مصطفیٰ سے بھی ہوتا ہے. یہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے، اخذ کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ باتیں کہاں سے ملے جن کو باب مدینۃ العلم سے فیض ہی نہ ملے، جن کے کنیکشن کٹے ہوں. ان کے گھر میں بھی بجلیاں روشن ہوتی ہیں، کنیکشن ہو نہ تو بجلیاں روشن ہوتی، ورنہ جو چوری کی بجلیاں لے کر آکڑی ڈال کر چلاتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیتے، لیکن جب آتے ہیں وہ پاور ہاؤس والے تو پھر گھر میں اندھیرا کرنا پڑتا. نہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ادھر ادھر کی سن کے علمی بات کرنا اور بات ہے، کنیکشن کے ساتھ کرنا یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے. اس لیے کہ وہاں سے کنیکشن جڑا ہونا یہ لیگلی ہے اور اس شان کا ہے. ایک ایک نام ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں. ہمارے یہاں شجرہ اسی کو تو کہتے ہیں، ہمارا شجرہ اسی کو کہتے ہیں. یہ کنیکشن ہے. بہرحال تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے، اور 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں، تینوں نے ایک ایک بانٹ لی. پھر کھا پی لیے، سیر ہو گئی طبیعت. دنیا کا کھانا نہیں تھا، کھانا کہیں اور سے آتا، بڑا مزہ آیا. پھر 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی. پھر اس صاحب نے کہا صاحب و رحم کرو، اب 24 گھنٹے ہو گئے. انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں. دوسرا 24 گھنٹہ گزرا، تیسرا 24 گھنٹہ آیا. کہا رحم کرو بھائی پھر بھوک لگ گئی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے. تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے. کل میں نے کی تھی، آج گزشتہ کل انہوں نے کی، اور اب باری آپ کی ہے. کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں، روٹی آئے گی، میں کچھ نہیں جانتا. ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو، دعا کرو، روٹی منگاؤ، کھانا منگاؤ، ورنہ مرو، بھوکے مرو، کوئی بات نہیں ہم چلے.
تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیدھا سادہ آدمی، بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں، دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے۔ جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی۔ مگر اے صاحب آپ تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اپنی زبان میں کہوں مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا، او چھپے رستم، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا اور یہ حال آپ کا؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے؟ کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا، ہمارے مانگنے پر تو ایک ایک آتا تھا، آپ کے مانگنے پر ڈبل۔ کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو، کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں، ابدال، وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ہیں، ابدال ہیں، اور ہم کماتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اس میں وقت نہیں لگاتے، ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ابدال ہیں، جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جلدی لگتی نہیں لیکن جب لگتی ہے تو ہم مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے، کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا، مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں، تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں، جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو، جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ مجھے اس پر کھڑا کیا جائے تو میں حریص ہوں۔ کچھ عنوانات ایسے ہیں کہ جو میری اپنی طبیعت میں رچ بس گئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کے عنوان ہیں، اس لیے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب انہی کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں مضبوط دامن پکڑو اور ایسا پکڑو کہ یک گیر محکم بگیر۔ میں تو کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ملتا نہیں، میں کہتا ہوں ملے نہ ملے یار، کیا یہ کم ہے کہ نام لینے کی توفیق مل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر سا۔ اور ان کے یہاں تو کون محروم رہتا ہے، کوئی دل لگا کر تو دیکھے، کوئی دل لگا کر سچے دل سے کوئی ہو کر یقین پیدا کرو، مضبوط یقین، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی۔ اب ختم قادیہ شریف پڑھا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ الگ پڑھیں گے تو بہت وقت لگے گا، تو اس لیے مجمع بڑا ہے تو جتنے اوراد و وظائف ہیں سب یہاں سے پڑھے جائیں گے اور آپ سب ایک ساتھ پڑھیں۔ میں تھوڑا سا پوچھ لوں آپ لوگوں سے، برا نہیں مانے کہ تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بار پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ کتنے لوگ پڑھنا جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا کام۔ تیسرا کلمہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ سورہ علم نشرہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور قل ہو اللہ شریف کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔
باقی کے جتنے اوراد ہیں پھر وہ سب آسان ہیں، آپ وہ جو ہے پڑھ کر کے یعنی سن کر کے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہو، وہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ایک گزارش کرتا ہوں، عید غوثیہ میں آنے والوں کم سے کم اتنی صورتیں تو یاد کر لو، جو قرآن مقدس کی آخری صورتیں، کم سے کم اتنا تو یاد کر لو کہ ہمیں اگر سورہ علم نشرہ نہیں یاد ہے تو کتنے شرم کی بات ہے، درود غوثیہ نہیں یاد ہے کتنے شرم کی بات ہے، قل ہو اللہ نہیں یاد ہے، پھر ہم کس دن کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑھ لو، سیکھ لو، اور اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں تعلیم بالغاں کا انتظام ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں لیا جاتا، بس اتنا ہے آپ آؤ قرآن سیکھ کر جاؤ، اس سے بڑی ہماری کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی فیس کیا ہوگی کہ آپ ہم سے قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بڑی فیس کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن سیکھ لیتے ہیں ہمارے احباب سے، ہمارے مرکز پر آ کر، یہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں لیا جاتا، فی سبیل اللہ تعلیم بالغاں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ اتنے نہیں آتے جتنے آنا چاہیے، اس نے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آئیں، سیکھیں، کم سے کم قرآن سیکھ لیں، ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف آنے تک کے پورا قرآن یاد کر لیں، سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کے حل پہ رحم و کرم فرمائے۔ یہ جو ختم قادریہ شریف ہے، حافظ صاحب نے، ہمارے حافظ مقصود صاحب نے فرمایا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ یعنی کہ کس بزرگ نے عطا کیا، یہ جو ہے حضرت سیدی سرکار سید اویس بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار تھے، یہ ان کی طرف سے یہ عطا ہے، یعنی اپنے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے جو امام ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں شجرے کے اندر کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق یہ عشق انتماء کے واسطے، یہ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ ہے۔ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ کون ہے؟ ماہریرہ شریف کے اندر جب یہ تشریف لائے پیم نگر میں، انہوں نے اپنے محلے کا نام پیم نگری رکھا تھا، محبت کی نگری، اور ان کا تخلص تھا جو ہے وہ عشقی، اسی لیے ان کو عشقی پیمی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے کہ پرندے ان سے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے تھے، محلے کے پرندے اڑتے چلتے پھرتے جو ہے حضرت صاحب البرکات سے جو ہے وہ ذکر خدا سن کر کے ذکر کرنے والے ہو گئے تھے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ ان پہ ہی بیان ہوگا، لیکن سن لیں ان کا ذکر آیا ہے تو۔ یہ چشتی گھران ان کا سلسلہ جو تھا، یہ جو ہے وہ خاندانی طور پر چشتی مشائخ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام یہ جو تھے، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ تھے، لیکن چشتی ہونے کے بعد بھی ان کا دل غوث پاک سے بہت لگا ہوا تھا، حالانکہ کوئی چشتی غوث پاک سے کبھی دشمنی نہیں کرتا، ہاں ظاہر سی بات ہے، وہاں تو کوئی سنی کسی ولی سے دشمنی کیسے کرے گا، لیکن دلوں کی بات ہوتی ہے، کسی دل میں کوئی زیادہ سما جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو غوث پاک سے دل لگا ہوا تھا، تو غوث پاک خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم قادری سلسلے کا اجرا کرو اور قادری سلسلے میں مرید کرو، جو تمہارے ذریعے سے قادری سلسلے میں مرید ہوگا اور تمہارے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادری سلسلے میں مرید ہوگا، غوث پاک کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں ان سب کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ صاحب البرکات سے وعدہ ہے، اسی لیے قادری برکاتی سلسلہ وہاں تک پہنچا کہ شاید کوئی خانقاہ ابھی تک اس سے محروم نہ رہی۔ حضرت کے چوچھے مقدسہ کی خانقاہ جو تقریباً 600 سال سے زائد سے خدمت انجام دے رہی ہے، وہاں کے جانشین و سجادہ نشین حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ بھی برکاتی نسبتیں حاصل کرنے کے لیے ماہریرہ شریف آئے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی ان کے والد، اور پھر اس کے بعد بدایوں کے شاہ عبد المجید عین الحق سے لے کر حضرت فضل رسول، حضرت تاج الفضول مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد المقتدر بدایونی، مولانا عبد القدیر بدایونی، یہ ایک سلسلہ ہے، اور بھی سلسلے برکاتیہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ قادری ہیں اور ہر قادری قابل قدر ہیں، لیکن جن سے غوث پاک نے وعدہ کیا ہو،
जिनसे गौस पाक ने वादा किया हो कि आपके सिलसिले में क़यामत तक जो मुरीद होगा आपके ज़रिए से मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा, उसकी शफात करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा। इसीलिए यहाँ कादरी करंट बहुत ज़्यादा है। इनके ख़ानदान के सरकार शाह हमज़ा ऐनी, वो अपना लक़ब ऐनी रखते थे, अपना तखल्लुस ऐनी रखते थे। उन्हीं का मशहूर ज़माना कलाम है, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। और मक्ते में कहते इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। जब ये कलाम लिखा सरकार हमज़ा ऐनी ने तो गौस पाक ने आलमे बेदारी में कई मरतबा उनसे कहा वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने, वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने। कई मरतबा गौस पाक ने उनसे सुना। ये इतना मकबूल ज़माना कलाम है। और फिर हुजूर अच्छे मियाँ ने सरकार कादरियत की शान यूँ बयान फरमाई, कहते हैं गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। कहते हैं गौस पाक का गुलाम कभी मुस्तरिब हो ही नहीं सकता, परेशान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर, क्योंकि वो गौस पाक का गुलाम है। कहते हैं अगर गौस पाक का गुलाम परेशान भी होता है सिर्फ एक रात के लिए होता है, उसके बाद फिर कभी नहीं होता। तो ये गौस पाक की गुलामी का इनाम है। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।